کبھی کسی کمپنی کی فائنینشیل رپورٹ دیکھی ہے جس میں منافع تو بہت شاندار نظر آ رہا ہو لیکن پھر بھی کمپنی کیش کی تنگی کا شکار ہو؟ یہ ایک بہت عام سی الجھن ہے اور اس کا جواب اصل میں کیش فلو سٹیٹمنٹ میں چھپا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے اور سیکھیں گے کہ کیش فلو کو بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ طریقے سے زیادہ واضح یعنی ڈائریکٹ طریقے میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بڑا سوال جس کا جواب ہر انویسٹر اور اینالسٹ کو چاہیے۔ دیکھیں، کاغذ پر منافع تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن بزنس چلانے کے لیے تو اصل کیش چاہیے ہوتا ہے۔ تو آخر یہ نقد رقم جاتی کہاں ہے؟ آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، تو زیادہ تر کمپنیاں جو طریقہ استعمال کرتی ہیں وہ ہے انڈائریکٹ میتھڈ۔ یہ نیٹ انکم سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس میں بہت ساری ایڈجسٹمنٹس کر کے کیش فلو تک پہنچتا ہے۔ یہ ایک طرح سے صلح صفائی کا عمل ہے۔ لیکن ڈائریکٹ میتھڈ وہ بالکل مختلف ہے۔ وہ سیدھا سیدھا بتاتا ہے کہ بھئی کسٹمر سے کتنا کیش آیا اور سپلائرز کو کتنا کیش کیا۔ یہ کیش کی آمد اور اخراج کی ایک بالکل صاف اور شفاف تصویر پیش کرتا ہے۔ تو اس پوری الجھن کو سلجھانے کے لیے آج کا ہمارا سفر ان حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ آخر یہ تبدیلی ضروری کیوں ہے۔ پھر 3 بہت ہی آسان مراحل میں اس پورے عمل سے گزریں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس ساری محنت کا پھل یعنی وہ واضح تصویر کیسی دکھتی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، آخر یہ سب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ ہم اکروول اکاؤنٹنگ کی جو پیچیدگیاں ہیں انہیں ایک طرف رکھ کر یہ دیکھیں کہ کمپنی کے آپریشنز میں حقیقت میں کیش آ کہاں سے رہا ہے اور جا کہاں رہا ہے، اور یہ بصیرت تجزیہ کرنے کے لیے انمول ہے۔ اور یہ سارا کام ہم کریں گے صرف 3 سیدھے سادے مراحل میں۔ پہلا، ہم نیٹ انکم کو اس کے 2 بنیادی حصوں یعنی کل آمدنی اور کل اخراجات میں توڑیں گے۔ دوسرا، ہم ان تمام چیزوں کو باہر نکال دیں گے جن کا کیش سے کوئی تعلق نہیں، جیسے کہ ڈیپریسیشن۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، ہم ورکنگ کیپٹل میں ہونے والی تبدیلیوں کو استعمال کر کے اصل کیش کا حساب لگائیں گے۔ چلیں اسے ایکمی کارپوریشن کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ، آمدنی اور اخراجات کو الگ کرنا۔ ہم ایکمی کارپوریشن کی رپورٹ کی گئی نیٹ انکم سے شروع کر رہے ہیں جو ہمارا نقطۂ آغاز ہے۔ یہاں دیکھیں، ایکمی نے $2210 کی نیٹ انکم رپورٹ کی۔ ہمارا پہلا قدم بہت آسان ہے، ہم اسے اس کے 2 بڑے ٹکڑوں میں توڑتے ہیں، $23,803 کی کل آمدنی اور $21,593 کے کل اخراجات۔ اب ہمارے پاس کام کرنے کے لیے 2 بنیادی نمبرز آ گئے ہیں۔ اچھا، تو اب آتے ہیں مرحلہ نمبر 2 کی طرف، غیر نقدی آئٹمز کو ہٹانا۔ دیکھیں، نیٹ انکم کی جو دنیا ہے نا، اس میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو اصل میں کیش نہیں ہوتی۔ تو حقیقی کیش کی تصویر دیکھنے کے لیے ہمیں ان اکاؤنٹنگ کی بنائی ہوئی چیزوں کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اب اس سلائیڈ میں اصل دلچسپ کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ اکانومی کی کل آمدنی میں سے ہم $205 کا گین آن سیل یعنی کسی اثاثے کی فروخت پر ہونے والا منافع نکال رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس فروخت سے جو بھی نقد رقم آئی اس کا تعلق انویسٹنگ ایکٹیویٹیز سے ہے، آپریشن سے نہیں۔ اسی طرح کل اخراجات میں سے ہم $1052 کی ڈپریسیشن کو ہٹا رہے ہیں جو کہ ایک غیر نقدی خرچہ ہے۔ ان ایڈجسٹمنٹس کے بعد ہمارے پاس جو آمدنی اور اخراجات بچتے ہیں وہ آپریشنز کے زیادہ قریب ہیں۔ اور اب ہم آ گئے ہیں سب سے اہم اور تھوڑے تفصیلی حصے پر، یعنی مرحلہ نمبر 3، اصل کیش کو ٹریک کرنا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم بیلنس شیٹ کے اکاؤنٹس یعنی ورکنگ کیپٹل میں ہونے والی تبدیلیوں کو استعمال کریں گے تاکہ ان اکرول نمبرز کو حقیقی کیش کے اعداد و شمار میں بدل سکیں۔ تو پہلا اصول ہے کسٹمر سے ملنے والی نقد رقم کا حساب لگانا۔ اس کی منطق بہت سیدھی سی ہے۔ اگر کمپنی کے اکاؤنٹس ریسیویبل یعنی وہ پیسہ جو اسے کسٹمر سے لینا ہے بڑھ گئے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اس نے جتنی آمدنی ریکارڈ کی ہے اس سے کم نقد رقم اصل میں وصول کی ہے۔ تو ہم آمدنی کے فگر کو اس تبدیلی سے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں اس کی عملی مثال ہے۔ ایکمی کی ایڈجسٹڈ آمدنی تھی $23,598۔ سال کے دوران ان کے اکاؤنٹس ریسیویبل میں $55 کا اضافہ ہوا۔ تو ہم وہ $55 اس میں سے نکال دیتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسٹمر سے جو اصل نقد رقم ملی وہ تھی $23,543۔ اب ہم اصلی کیش کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے سپلائرز کو ادا کی گئی نقد رقم کی۔ یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، اس لیے اسے 2 حصوں میں سمجھنا بہتر ہے۔ پہلے ہم یہ معلوم کریں گے کہ کمپنی نے کل کتنی خریداری کی،
जिसके लिए हम बेचे गए सामान की लागत और इन्वेंट्री में तब्दीली को देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इन खरीदारियों में से कितनी रकम नकद में अदा की गई, जिसके लिए हम अकाउंट्स पेएबल यानी वो रकम जो सप्लायर्स को अदा करनी है उसमें तब्दीली को देखेंगे। चलें एक्मी के आदादो शुमार पर नज़र डालते हैं। इनके बेचे गए सामान की लागत $11,456 थी। इन्वेंट्री में $707 का इजाफा हुआ, मतलब इन्होंने जितना सामान बेचा उससे ज़्यादा खरीदा। तो हम इसे जमा कर लेते हैं। इससे हमें $12,163 की कुल खरीदारी मिलती है। अब इनके अकाउंट्स पेएबल में भी $263 का इजाफा हुआ, यानी इन्होंने अपनी सारी खरीदारियों के लिए कैश अदा नहीं किया। तो हम इस इजाफे को माइनस कर देते हैं और हमें सप्लायर्स को अदा की गई हतमी नकद रकम मिलती है $11,900। और यही मंतिक हम बाकी अखराजात पर भी लागू करेंगे। तनख्वाहों के लिए हम खर्च को सैलरीज पेएबल में होने वाली तब्दीली से एडजस्ट करते हैं। सूद और टैक्स के लिए भी बिल्कुल वैसे ही उनके मुताल्लिका पेएबल अकाउंट्स में तब्दीली से एडजस्ट किया जाता है। ये स्लाइड इन तमाम हिसाबात का खुलासा पेश करती है, जहां हर अक्रूवल खर्च एक हकीकी नकद अदायगी में तब्दील हो रहा है। तो इतनी सारी मेहनत के बाद आखिर नतीजा क्या निकला? हमने स्टेटमेंट को कामयाबी से तब्दील कर लिया है और अब हमारे सामने कंपनी के कैश की असल कहानी बिल्कुल वाज़ेह है। और ये रहा नतीजा, एक्मी कॉरपोरेशन का डायरेक्ट मेथड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखें ये कितना साफ और ताकतवर है। सार्फिन से नकद $23,543, फिर तमाम बड़ी नकद अदायगियों की एक साफ फहरिस्त। यहाँ नेट इनकम से सुलह सफाई का कोई पेचीदा चक्कर नहीं, बस नकद आमद और नकद इखराज का एक सीधा सादा खुलासा। ये कंपनी के बुनियादी ऑपरेशंस के बारे में एक बहुत ही ताकतवर कहानी बयान करता है। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है कि ये तरीका बहुत कीमती है। CFA इंस्टीट्यूट खुद कहता है कि एनालिस्ट हजरात नकद वसूलियों और अदायगियों के रुझानात का जायज़ा लेने के लिए डायरेक्ट फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। ये गहरे और ज़्यादा बामानी तज्ज़िये का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, अगर किसी कंपनी की रिपोर्ट करदा आमदनी और उसके सारिफीन से वसूल होने वाली असल नकद रकम के दरमियान फ़र्क बढ़ता जा रहा हो, तो ये एक सरमायाकार के लिए किस बात का इशारा हो सकता है? ये समझना कि ये तब्दीली कैसे की जाती है, इस तरह के अहम सवालात का जवाब देने का पहला कदम है। इस तज्ज़िये में शामिल होने का बहुत शुक्रिया।